نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے عید کے متعلق، عید الفطر کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عید کی نماز کی ترکیب کیا ہے. دوسری بات عید کی نماز کی نیت کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں پر عید کی نماز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نہیں. اور چوتھی بات، عید کے بعد ہمیں مصافحہ کرنا چاہیے یا معانقہ کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی میں نماز کی ایک عملی مشق بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلی بات، عید کی نیت یہ کرنا چاہیے کہ نماز پڑھتا ہوں میں عید کی واجب 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور رخ میرا کعبہ کی طرف. اس طرح سے یہ نیت کر لے. یہ عید کی نماز کی نیت ہو گئی. لیکن یہ عید کی نماز کی نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص دل سے بھی کر لیتا ہے، خالی دل میں استحضار رہے اس بات کا کہ میں عید کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں، یہ بس دل میں استحضار رہنا چاہیے. اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے، اس طرح سے دل میں اس کا استحضار کرتا ہے، تو اس کی عید کی نماز کی نیت صحیح ہو جائیں گی. سب سے پہلے عید کی نماز کی ترکیب یہ ہے کہ ہم نماز جب عید الفطر ادا کریں گے تو اس وقت نماز کی نیت کرنے کے بعد ہمیں 6 زائد تکبیر کہنا ہے. 6 زائد تکبیریں کس طرح کی جائیں گی؟ پہلے امام صاحب آگے رہیں گے اور پیچھے مقتدی حضرات رہیں گے، اور جتنے بھی مقتدی حضرات پیچھے رہیں گے وہ امام کی متابعت کریں گے، امام کی اقتداء کریں گے. اور وہ یہ کہ امام صاحب پہلی تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے بند دیں گے. اس طرح بندنے کے بعد اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اب اس کے بعد قرات کرنا پڑتا ہے، لیکن قرات شروع کرنے سے پہلے امام صاحب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. ایک تکبیر ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کے لیے امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد چھوڑے نہ بلکہ ہاتھ کو بند دیں گے. اور ہاتھ کو بندنے کے بعد اب امام صاحب ثنا تو پہلے پڑھ چکے، اب امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ یعنی تعوذ تسمیہ کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے اور اس کے بعد رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے. اس طرح سے پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے. جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت امام صاحب سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے اور سورت ملانے کے بعد اب ہمیں رکوع میں جانا ہے. لیکن رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب تکبیر کہیں گے، یعنی جو 3 زائد جو تکبیریں ہے وہ 3 زائد تکبیریں کہیں گے. پہلے تکبیر کے لیے امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کے لیے امام صاحب معمولی فصل سے امام صاحب تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. اس طرح سے یہ 3 تکبیر ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر جو امام صاحب کہیں گے وہ رکوع کے لیے کہیں گے. تو امام صاحب چوتھی تکبیر کے لیے رکوع کے لیے جائیں گے، چوتھی تکبیر کہیں گے اور چوتھی تکبیر کے بعد امام صاحب رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع میں تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد پھر سجدہ کریں گے. سجدے کے بعد پھر وہ اٹھیں گے اور اس کے بعد تشہد کے بعد درود شریف دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب پھر اس کے بعد امام صاحب دعا کریں گے اور دعا کے بعد امام صاحب خطبہ مسنونہ یعنی مختصر خطبہ پڑھیں گے اور خطبے کے بعد پھر اپنے گھروں پر رخصتی اختیار کریں گے. یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ عمل مشق بھی اس ویڈیو میں دیکھیے جو آپ کو بتایا جا رہا. یہ ویڈیو دیکھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. یہ تھا عملی مشق جو آپ کو بتائی گئی. یہ عملی مشق تھی جو نماز کی ترکیب آپ کو بتایا میں نے. یہ عملی مشق ہے. اس طرح سے یعنی اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر, اس لاک ڈاؤن کے دور کے اندر اگر کوئی شخص عید کی نماز ادا کر رہے تو کس طرح ادا کرے. سب سے پہلے بات میں آپ کو بتاؤں, جہاں ابھی جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے وہیں پر بھی عید کی نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے. وہ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. اس طرح سے عید کی نماز ادا کی جائیں گی. اب عید کی نماز کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ عید کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ اس طرح سے یہ کوئی امر مسنون نہیں ہے, یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے اور اسلام اس کا کوئی رواج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص عید کے دن گلے ملنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت اسی صورت میں ہوگی کہ اگر کوئی شخص آپ کے علاقے میں کہیں کسی جگہ سے کسی دوسرے علاقے سے آپ کے پاس پہنچا ہے اور اسی دن اس کی پہلی ملاقات ہے تو اس کے لیے ملانے میں, ہاتھ ملانے میں, مصافحہ کرنے میں, معانقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتا ہے. لیکن فی الحال ابھی لاک ڈاؤن کے دور میں اگر اس سے بھی اجتناب کرے تو بہتر ہے. اس لیے کہ آج ہم بہت ہی خطرناک بیماری سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اس میں احتیاط یہی کہ ہم اس سے احتیاط کریں اور پرہیز کریں, ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کرے اور نہ معانقہ کرے بلکہ سلام کلام کرے. اور یہ کوئی امر مسنون بھی نہیں ہے کہ عید کے بعد معانقہ کیا جائے. اور تیسری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ عورتوں پر عید کی نماز واجب ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں پر جمعہ کی نماز اور عید کی نماز یہ واجب نہیں ہے. اب رہا مسئلہ کہ عورتیں کیا کریں, تو عورتیں اپنے گھر کے اندر ہی تلاوت, ذکر و اذکار, مناجات اور دعا استغفار کرتے رہے. یہ فی الحال ان کے لیے بہتر طریقہ ہے. یہ عید کی نماز کا بہترین طریقہ ہے جو آپ کو میں نے بتایا ہے. اس لیے اس کلپ کو اور اس ایپیسوڈ کو اچھی طرح غور سے دیکھیں اور سمجھیں اور دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. تاریخ کا جاتی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے.